محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے کمیل جو کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جناب کمیل کو یہ دعا بخشی تھی، اور یہ دعا میں سب مومنین کی طرف سے جو حاضرین ہیں ان کی طرف سے بھی، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جس شخصیت کے سماعتوں میں میری آواز ہے اس کی طرف سے بھی میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تیری اس قوت کا واسطہ جسے تجھے ہر چیز پر قاہری حاصل ہے، جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے اور جس کے آگے ہر چیز حقیر و محکم ہے، تیری ساکمانہ عظمت کا واسطہ جس کے جلوے سے ہر چیز بھری ہوئی ہے، تیری سنطلت کا واسطہ جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، تیری عزت کا واسطہ جس کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، تیری عظمت کا واسطہ جس کے جلوے سے ہر چیز بھری ہوئی ہے، تیری سنطلت کا واسطہ جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، تیرے جلوہ ذات کے اس نور کا واسطہ جسے ہر چیز روشن ہے۔ اے نور حقیقی، اے پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے سب آخروں سے آخر، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو برائیاں محفوظ رکھنے والی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل کر انہیں آفات بناتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو مصیبت نازل کرتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ سارے گناہ درگزر کر جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں، ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو میں نے بھولے سے کی ہیں۔ اے اللہ اے میرے پروردگار، میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، اس ذریعے سے تیرے امید کا شفا، اس ذریعے سے میں تیرے حضور میں شفاعت کا امیدوار ہوں، اور تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے، اور اپنی یاد میرے دل میں راسخ کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو تیرے حضور گڑ گڑانے والا، گریہ ازاری کرنے والا، کہ تو میری بھول چوک کو معاف فرما، جو حصہ تو نے میرے لیے مقرر فرمایا ہے مجھے اس پر راضی رکھ، ہر حال میں مطمئن رکھ۔ اے اللہ میں تیرے حضور سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جس پر شدت و فاقوں کی، جو مصائب و شدت سے تنگ تیرے حضور حاجت پیش کرتا ہو اور تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو۔ اے اللہ تیری سنطلت عظیم ہے، تیرا رتبہ رفع و اعلیٰ ہے، تیرا حکم صاف ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت جاری و ساری ہے، تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ اے اللہ میرے گناہ بخشنے والے، میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے، میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والے، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اے میرے پروردگار میں تیری پاکی کا ماننے والا ہوں، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی نادانی کے باعث بڑی جرت کی، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے تھی، مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہیں۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، اور تو نے مجھ پر سے کتنی ہی سخت بلاؤں کو ٹال دیا، اور تو نے مجھے کتنی ہی لرزشوں کی رسوائی سے بچا لیا۔
تو نے مجھ سے بے شمار ناگوار آفات کو دور کیا، اور کتنی ایسی خوبیاں جن کا میں اہل بھی نہ تھا لوگوں میں مشہور کر دی۔ میری آزمائش بہت عظیم ہے، میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے، میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا، اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بن گئے ہیں، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم رکھا، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا، اس میں میرے نفس نے بھی اپنے گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا۔ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں، میری غلط کاریاں، میری دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹیں نہ بنے، میرے جن بیدوں سے تو واقف ہے ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، خلوتوں میں انجام دیے گئے ان اعمال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری دائمی کوتاہی، جاہلیت، میری کثرت خواہش، نفس اور غفلت، اے اللہ اپنی عزت کے تو فعل مجھ پر ہر حال میں مہربان رہے اور میرے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما۔ اور میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا، اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں ہوائے نفس کے تابع رہا، اور میرے دشمن نے بھی مجھے سنہری خواب دکھائے، میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکا، بالآخر اس نے میری خواہشات کا سہارا لے کر دھوکہ دیا، اور اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی، اس طرح میں نے تیری مقرر کردہ بعد حدود سے تجاوز کیا اور تیرے بعض احکامات کی نافرمانی کی، اور تمام حالات میں تیری تعریف مجھ پر واجب ہے۔ میرے لیے جو تو نے فیصلہ کیا اور تیرا حکم اور آزمائش میرے لیے لازم ہو گئی، اور اس پر مجھے کسی جمعیت کا حق حاصل نہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے جسم جان کے مالک، اے میرے پروردگار، میں اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد پشیمان ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد پشیمان ہوں، دل شکستہ کیے پہ نادم ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، تیری طرف متوجہ اقرار کرتا ہوں، مجھے تسلیم ہے کہ جو کچھ مجھ سے ہو چکا، اب میرے بچ نکلنے کے لیے نہ کوئی راہ فرار ہے، نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں جس کا اس پریشانی میں رک کر سکوں، سوائے اس کے کہ تو میری عرض خود قبول فرما دے، مجھے اپنے وسیع دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، رحم فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما، میرے ہاتھ پاؤں کی سخت جگر سے مجھے رہائی بخش دے۔ اے میرے پروردگار، رحم فرما، میرے جسم کی ناتوانی پر، میری جلد کی افسردگی پر، میری ہڈیوں کی ناتابگی پر، اے وہ ذات جس نے میری خلوت اور قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی، میری پرورش کا سما کیا، میرے حق میں بہتری کی، میرے لیے غذا کے سبب فراہم کرنے کی ابتدا کی، بس اب بھی بخش دے۔ اے میرے پروردگار، بس اب بھی بخش دے، اپنے اس کرم کے واسطے جو بے استحقاق مجھ پر فرماتا تھا، اور مجھ پر اپنے قدیم احسانات کے واسطے۔ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے جسم جان کے مالک، اے میرے پروردگار، کیا تو مجھے آتش جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا ہوں؟ میرا دل تیری معرفت سے بھرا ہوا ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری و ساری ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا حلقے بگوش بن چکا ہے، اور تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور تیری نبوت کے حضور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نہیں ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تو نے اپنا قرب بخشا ہو، یا اسے اپنے ہاتھ سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، اور یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو۔ یہ بات میں کیسے مان لوں؟ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، کہ تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ کر چکے ہوں،
उन ज़बानों पर जो सदके दिल से तेरी तौहीद का इकरार कर चुकी हो और शुक्रगुजारी के साथ तेरी मदह कर चुकी, बेशक, और उन दिलों पर जो वाकई तेरे माबूद होने का हक शनासा इतराफ कर चुकी हो, उन ज़मीरों पर जो तेरे इल्म से इस कदर भरे हुए हो कि तेरे ही खौफ से जिनमें ख्वाहिश पैदा हो चुकी हो, या उन अज़ाब पर जो अताअत के जज्बे के साथ खुशी खुशी बढ़ते रहे कि ये मकाम उनके है, और गुनाहों का इकरार करके मग़फ़िरत तलब करते रहे। ए रब्बे करीम, ना तो तेरी निस्बत ऐसा गुमा किया जा सकता है और ना ही तेरे फजल के बारे में तेरी तरफ से हमें कोई खबर दी गई है। ए पालने वाले तू मेरी कमजोरी से वाकिफ है। मुझ में इस दुनिया की मामूली मामूली आजमाइशें और छोटी छोटी तकलीफें और सख्तियों के बर्दाश्तें जो अहले दुनिया पे गुजरती हैं, हालांकि ये आजमाइश, तकलीफ, सख्ती बहुत थोड़ी देर के लिए होती है और इनका होना भी सहल है, बेशक, इनकी मुद्दत भी थोड़ी है। बेशक, फिर भला मैं आखिरत की सख्ती को कैसे झेल सकूंगा और इसकी जबरदस्त मुसीबत क्यों कर बर्दाश्त कर सकूंगा, जबकि वहां की मुसीबत बेहद तौलानी होगी, इसमें हमेशा हमेशा रहना होगा। जो लोग इसमें एक मर्तबा फंस जाएंगे, इनके अजाब में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि इसका सबब तेरा गजब है, तेरा इंतकाम है, जिसे आसमान बर्दाश्त कर सकता है ना जमीन। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे परवरदिगार, इस सूरत में मेरा क्या हाल होगा, जबकि मैं एक बंदा हूँ कमजोर, जलील, हकीर, मस्कीन व आजिज। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे जिस्म और जान के मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे किस किस बात पर नाला और फरियाद करूं, किस किस बात पर आंसू बहाऊं मेरे अल्लाह, दर्दनाक अजाब और उसकी सख्ती पर, या सजा के बढ़ते हुए सिलसिले पर और तवील उसकी मुद्दत पर। बस अगर तूने मुझे अपने दुश्मनों के साथ अजाब में झोंक दिया तो मुझे उन लोगों के साथ इकट्ठा कर दिया जो तेरी सजा के सजावार है, और मुझे अपने महबूब बंदों से, औलियों से जुदा कर दिया। अगर ऐसा फर्ज भी कर लिया जाए तो मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे जिस्म जान के मालिक, मैं तेरे अजाब पर अगर सब्र भी कर लूं तो तेरी रहमत से जुदाई पर क्यों कर सब्र कर सकूं। बेशक, और इस तरह अगर मैं तेरी आतिश जहन्नुम की तपिश बर्दाश्त भी कर लूं तो तेरी नजर करम से अपनी महरूमी कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा, या मैं आतिश जहन्नुम में कैसा ठहरा रहूंगा, जबकि मुझे तुझसे अफू और दरगुजर की उम्मीद है। बस तेरी इज्जत की कसम है मेरे आका व मौला, मैं सच्ची कसम खा के कहता हूँ, वहां अगर तूने मेरी जबान को सलामत रखा तो मैं अहले जहन्नुम के दरमियान तुझे इस तरह पुकारूंगा जैसे करम के उम्मीदवार पुकारते हैं। मैं तेरे हजूर में इस तरह रहूंगा जैसे बिछड़ने वाले आंसू बहाया करते हैं। मैं तेरी रहमत के फराग में इस तरह रहूंगा जैसे बिछड़ने वाले आंसू बहाया करते हैं। मैं तुझे वहां मुसलसल पुकारूंगा, कहाँ है मोमिनों के मालिक, ए हक शनासाओं के उम्मीदगाह, मंजिल मकसूद, ए इस्तवादा करने वालों के फरियाद रसा, दस्तगीर, ए सादिकों के दिलों के माबूद, ए तमाम जहानों के माबूद, क्या तू मिलेगा? तेरी जात पाक है। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी हम्द सना करता हूँ। मैं हैरान हूँ ये क्यों कर होगा। एक बंदा मुस्लिम की आवाज, तो बंदा मुस्लिम की आवाज सुने और जो अपनी नाफरमानी की वजह से इस कैद कर दिया गया हो, अपनी मुसीबत की सजा में, इस अजाब में गिरफ्तार हो, जुर्म व खता के बदले में जहन्नुम का तौब उसके गले में हो, मगर वो तेरी रहमत के उम्मीदवारों की तरह तेरे हजूर फरियाद करता हो और तेरी तौहीद के मानने वालों किसी जबान से तुझे पुकारता हो और तेरी रबूवत के वास्ते से तेरी जिनाब से सहारा चाहता हो। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, फिर वो इस अजाब में कैसे रह सकेगा जबकि उसे तेरे गुज़िश्ता रहम और करम की आस बंधी होगी। आतिश जहन्नुम उसे कैसे अजियत पहुंचाएगी जबकि उसे तेरे फजल और तेरी रहमत का आसरा होगा। या उसको जहन्नुम का शोला कैसे जलाएगा जबकि तू खुद उसकी आवाज सुन रहा होगा, उसके मुकाम को देख रहा होगा। ऐ मेरे परवरदिगार, या ऐ मेरे परवरदिगार, जबकि तू उसकी
اس بندے کی ناتوانی سے خوب آگاہ ہے، بے شک یا پھر وہ جہنم کے توپ میں کیوں کر تڑپتا رہے گا بے شک جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی سے آگاہ ہے، یا عذاب کے موکل اس کو کیوں کر جھڑک سکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا پروردگار اے پروردگار اے پروردگار، یہ ایسا ممکن کیوں ہے کہ وہ تیرے فضل اور کرم کی آس لگائے ہو اور تو اسے جہنم میں پڑا رہنے دے؟ نہیں، تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی تیرے فضل و کرم کا یہ شیوا ہے، نہ یہ سلوک اس لطف و کرم و احسان سے میل کھاتا ہے جو تو اپنے موجودات اور مومنین سے روا رکھتا ہے۔ اس لیے میں کامل یقین سے کہتا ہوں اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ جائے سلامتی بن جائے، بے شک پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے اسماء حسنہ کے تقدس کی قسم کھائی ہے کہ تمام کافروں سے، جنوں اور انسانوں میں سے جہنم کو بھر دے گا، اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھ لے گا۔ تو نے کہ تیری حمد و ثنا عظمت و جلالت والی ہے، اپنے بندوں پر پہل اور احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما دیا، کیا وہ لوگ جو مومن ہیں سی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق نہیں، یہ مساوی حیثیت برابر نہیں اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میں واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا جسے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے حتمی فیصلوں کا جنہیں تو نے اٹل و ناقابل تقصیر حیثیت سے نافذ کر دیا، اور تو ان پر غالب ہے جن پر یہ حکم لاگو ہے کہ تو بخش دے، معاف کر دے اسی رات، اسی لمحے ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب، ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے، ہر وہ برائی جو میں نے چھپائی، ہر وہ نادانی جو مجھ سے صدر ہوئی، چاہے چھپی ہوئی ہو یا کھلم کھلا، مخفی رکھی ہو یا ظاہر کی ہو، میری ہر ایسی بدعمالی کو معاف فرما، جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا، جنہیں تو نے میرے ہر عمل کو ثابت کرنے پر مامور کیا اور انہیں میرے اعضاء کے ساتھ ساتھ میرے عمل کا گواہ مقرر کیا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے عمل کا نگران ہے، ان باتوں سے بھی باخبر ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئی ہیں، جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپا دیا اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بلائی میں سے جو تو نے نازل فرمائی۔ اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس احسان میں سے جو جسے تو نے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس نیکی میں سے جسے تو نے عام کر دیا۔ اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس رزق میں سے جسے تو نے وسعت عطا فرمائی۔ اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس گناہ سے جسے تو نے معاف کر دیا۔ اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس غلطی سے جسے تو نے چھپا دیا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میری غلامی کے مالک، اے میرے پروردگار، اے وہ ذات جس کی گرفت میں میری جان ہے، میری بدحالی ہے، میری بجارگی کے جاننے والے، میرے فکر فاقہ سے آگاہی رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حق کا، تیری پاکیزگی کا، تیری عظیم ترین صفات کا، تیرے مبارک ناموں کا۔ میری التجا ہے کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد میں محور فرما، ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بس۔ اے میرے اللہ، میری التجا ہے، بار بار التجا کرتا ہوں میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے منور فرما، کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر، میرے عمل کو قبول فرما لے، اس طرح کہ میرے تمام عمل و ذکر ایک ورد کی حیثیت اور مجھے تیری اطاعت و عبادت میں ایک دائمی سی سرمدی کیفیت حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اے وہ ذات جو میرا آسرا و بھروسہ، جس کی سرکار میں میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے کوائے عمل کو فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ کر، مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا ہوں، ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، یہاں تک کہ میں آسانی کے ساتھ
تجھ تک رسائی حاصل کر، اللہ آمین، اور اس میدان میں جہاں ہر کوئی تجھ تک پہنچنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش میں مبتلا ہے، نہایت آسانی کے ساتھ تجھ تک پہنچ سکوں، ان مقابلہ کرنے والوں میں سے پہل کرتے ہوئے تیرے شہیدوں میں شامل ہو کر تیرے قرب کا شوق پیدا اللہ کر، اور آمین، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے قرب حاصل کر لوں۔ اللہ اے آمین، میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اہل یقین کی طرح اپنے اندر خوف پیدا کروں، اللہ جب آمین، تیری بارگاہ میں مومنین جمع ہو تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ اے آمین، اللہ، اے اللہ، جو شخص مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے۔ اللہ آمین، اے اللہ، اے اللہ، جو شخص مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے، اللہ آمین، جو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں لے۔ اللہ آمین، مجھے اپنے ان بہترین بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں مقبول و کامیاب بے ترین شک، ہیں، اللہ جنہیں آمین، تیری جناب میں سب سے زیادہ قرب حاصل بے ہے۔ شک، تیرے اللہ قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خاص کا درجہ رکھتے ہیں، بے شک، کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ بے شک، اپنے شان کریمی سے مجھ پر رحم فرما، اللہ آمین، اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اللہ آمین، اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، اللہ میری آمین، زبان کو اپنے ذکر میں گویا کر، گویا کر۔ اللہ میرے اللہ، میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما، اللہ آمین، میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان فرما، اللہ میری آمین، خطائیں معاف کر دے، اللہ میری آمین، لرزشیں بخش دے، اللہ کیونکہ آمین، تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے، اللہ انہیں آمین، دعائیں مانگنے کی ضمانت فراہم کی ہے، بے شک، ان کی دعائیں قبول کرنے کی ضمانت فراہم کی ہے، بے شک، اور ان کو دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک، اس لیے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے تیرے ہی آگے ہاتھ لایا ہے، بے شک، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ مجھے آمین، میری منزل تک پہنچا دے، اللہ مجھے آمین، تیرے فضل و کرم سے جو امید ہے اسے ٹوٹنے نہ دینا، اللہ آمین، جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہیں مجھے ان کے شر سے بچائے رکھنا، اللہ آمین، اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اپنے اس بندے کو بخش دے اللہ جس کے آمین، پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک، یقیناً تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے، اے وہ ذات جس کا نام ہی دعا ہے، بے اے شک، وہ ذات جس کا ذکر ہر بیماری کی شفا ہے، حق ہے، جس کی اطاعت سب سے بے نیاز کر دیتی ہے، بے جس شک، پر رحم کر، جس کی واحد پوجی تیرا آسرا ہے، جس کا سما دفاع و گریہ جاری ہے، بے شک، اے نعمت عطا کرنے والے، اے دکھ درد کو دفع کرنے والے، ان وحشت زدہ بندوں کے لیے روشنی جو تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے صاحب علم جسے کوئی اور علم نہیں دے سکتا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اللہ میرے آمین، ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے، اللہ وہ آمین، سلوک نہ کر جس کا میں سزاوار ہوں۔ اللہ اللہ آمین، اپنے رسول اور ان بابرکت ائمہ پر درود بھیجتا ہے بے شک، جو آل رسول ہے، بے اور شک، کثرت سے سلام بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اونچی ہم نے آواز، یہ فرش بچھایا ہے، اس فرش کو اپنی بارگاہ میں بی بی قبول پاک، فرما۔ میرے مالک، میرے پروردگار، جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم کے صلی حوالے اللہ سے جو ہم نے یہ فرش بچھایا ہے، ہم پچھلی جمعرات کو بھی ہم نے فرش بچھایا تھا بی بی کے حوالے سے، بی بی کی شہادت کے حوالے سے۔ میرے مالک، آج بھی ہم نے فرش بچھایا ہے بی بی کی شہادت کے حوالے سے، ہمارے اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس مرثیے کو، ہمارے نوحے کو، ہماری دعائے کمیل کو، حدیث قصہ کو، جس طرح جس مومن نے حصہ ڈالا ہے، میرے اللہ، مجلس سن کر، فرش بچھا کر، آ کر، میرے اللہ، ان کے قدم با قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ آمین، میرے مالک، میرے پروردگار، پس پردہ خواتین ہیں، میرے مالک، ان سب کے درجات کو بلند، اللہ آمین، ان سب کے نصیب اور مقدروں کو کھول، اللہ آمین، خصوصاً ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول نازل۔ اللہ آمین، میرے مالک، میرے پروردگار، پپو بھائی کی بیٹی کو صحت عطا فرما۔ اللہ آمین، میرے مالک، میرے پروردگار، ان کی علینا بیٹی، میرے مالک، میری بھتیجی بھی ہے، میری بھانجی بھی ہے، اس کو صحت کاملہ اور عاجلہ اللہ اور آمین، ہر امتحان میں کامیابی عطا اللہ فرما۔ آمین، میرے مالک، میرے پروردگار، میرے پروردگار، ہمارے خاندان کے جتنے بزرگ، میرے چچا، میری پھوپھو، میرے تایا، میرے خالو، پھوپھو، غرض کے ہر خاندان کے فرد کے لیے، میرے مالک، ان کو اعلیٰ علم میں جگہ، اللہ آمین، ان سمیت میرے بھائی انور عباس جعفری اور میرے والد سید ناطق حسین ابن سید ذوالفقار علی، ان کی روحوں کو
اس کا ثواب پہنچے اللہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ اللہ آمین میرے مالک میرے پروردگار مولا علی کے علم کے صدقے میں جو علم میں مانگ رہا ہوں مجھے عطا فرما، اللہ آمین میری زبان میں تاثیر عطا فرما، اللہ آمین میرے اللہ میرے پروردگار میری زبان میں تاثیر عطا فرما، اللہ میرے ہاتھوں میں شفا عطا فرما، اللہ آمین جس کو شفقت بھرا ہاتھ رکھو اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ، اللہ آمین جس کو دعا دو اس کی خیر ہو، اللہ میرے آمین رحم کر دے میرے مالک، رحم کر دے اللہ خصوصاً آمین میرے مالک میرے پروردگار ہاتھ جوڑ کے وقت کے امام کا ظہور فرما دے میرے اللہ، وقت کے امام کا ظہور فرما دے اللہ میرے آمین اللہ، وقت کے امام کا ظہور فرما اللہ دے آمین میرے امام آج آپ کی کچہری ہوگی، ہم میری تمام دعائیں آپ کے سپرد ہیں، ان پہ درجہ مقبولیت کی مہر لگائیے اللہ میرے آمین مالک میرے پروردگار، اے میرے امام آپ گواہ رہیے گا کہ ہم آپ کی جدہ کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار خواہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان پر بے لعنت، شمار آپ کے خاندان کے تمام دشمنوں پر بے لعنت شمار زمینوں میں ہو، آسمانوں پہ ہو، سمندروں میں ہو، صحراؤں میں ہو، پہاڑوں میں، غرب کے کائنات کے کسی حصے پہ ہو، ان سب پر لعنت، بے شمار بے شمار لعنت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد۔ سب دعاؤں سے بڑی دعا میرے اللہ میرے وقت کے امام کا ظہور فرما، اللہ میرے آمین اللہ میرے وقت کے امام کا ظہور فرما، اللہ آمین میرے اللہ میرے وقت کے امام کا ظہور، اللہ آمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں آپ سب کے سامنے سید شعیب رضا جعفری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ آئیں اسٹیج پہ اور آج کے فضائل اور مصائب بی بی کے حوالے سے بی بی کی خدمت میں اور وقت کے امام کو پرسے کے طور پر کچھ ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔